काकुल में जब प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे पीएमए के ऊपर तो बड़ी जबरदस्त स्पीच उन्होंने की और बड़ा कैटेगोरिकली अपने स्टाइल में वो रोस्टम के ऊपर हाथ मार के उन्होंने कहा कि रोस्टम गिरा तो नहीं गिरा नहीं, लेकिन आपको मियां साहब शहबाज साहब का एक अपना स्टाइल है और वो स्टाइल कल उस आर्मी की बड़ी फॉर्मल तकरीब के अंदर भी उनके अंदर हावी हो गया। हमें अच्छा भी लगा कि वो लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए, तो हमने कहा इस पर बात करें। हम जरूरी है हुकूमत की नुमाइंदगी हम तक हो, और इस वक्त वैसे कोई हुकूमत कोई अपोजिशन है नहीं, वी आर ऑल पाकिस्तानीज, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। हमारे साथ उज़ैफा रहमान साहब मौजूद हैं, आप मिनिस्टर हैं कल्चर के और ओबियसली फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कहा जरा इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इंटरनली जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें क्या बात डिस्कस हो रही है, वेयर डू वी स्टैंड। सो उज़ैफा साहब वेलकम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आजकल तो यू आर ऑन एवरी स्क्रीन माशाल्लाह, मेहरबानी, दैट्स सो ग्लैड टू सी। क्या चल रहा है इस वक्त हुकूमती सफ़ों के अंदर? एक तो अच्छी बात है कि सब जमातों ने कहा कि वी स्टैंड बिहाइंड एंड वी विल बैक द गवर्नमेंट एंड द पाक आर्मी। क्या चल रहा है ताज़ा तरीन इस वक्त? देखिए, एक तो मैं आपने बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की अपने इब्तदाइये में ही, प्राइम मिनिस्टर साहब को आप खुद भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो शहबाज साहब के जो आप बता रहे थे जारहाना अंदाज में तकरीर की, वो कहते हैं ना अलामा इकबाल ने कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज़ मगर रखती है। तो शहबाज साहब को मैं अरसा दराज से जानता हूँ। शहबाज साहब जब भी कभी दिल से बात करते हैं और वो फिर वो कहते हैं क्राउड और वो एक उस पर चले जाते हैं वेव लेंथ पे, तो वो फिर इसी तरह के जज्बात इंसान के होते हैं। और तमाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान में जितने भी आए, मैं किसी पे भी तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप और हम ज़ाहिर है ये फैसला हमारे व्यूअर ने करना है, एवेल्युएट करने की जो बात मैं कर रहा हूँ सच है गलत है। आजकल हर बंदे के हाथ में मौजूद है, फ़ौरन सर्च करता है और हमारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ शहबाज साहब ने जिस तरीके से जो स्टांस लिया इंडिया के ख़िलाफ़, सब सियासतदानों के दिलों में यही जज्बा होता है, यही होती है, लेकिन जिस अंदाज़ में उन्होंने जो कुछ भारत ने किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 से ज़रब देके वापस भारत को लौटा दिया और इतना यानी आर्टिकुलेट उन्होंने किया। हाँ नहीं, इतना आर्टिकुलेट, और आप देखें ये डिप्लोमेसी की एक अव्वलीन मिसाल है कि जब वो काकुल में गए उन्होंने पहले अपने ट्रूप्स का हौसला बढ़ाया, भारत को क्रिटिसाइज किया, फिर उसी एक ही तकरीर में दुनिया को भी मुखातिब कर कहा कि आप अगर चाहते हैं तो न्यूट्रल तहकीकात करा लें। यानी भारत का जो झूठा और खाइन और एक प्रोपेगेंडे पर मबनी बयानिया था वहीं दफन हो गया। यानी दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो केजीबी हो, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI6 हो, सबने सोचने में मजबूर हुए होंगे कि एक मुल्क का वजीर आज़म इतनी बड़ी बात कर रहा है, इसका मतलब बड़े फोरम पे कर रहा है। और वो मुकम्मल यानी भारत का, उसके बाद भारत के चैनल्स पे आप देख लें, वजीर आज़म साहब की तकरीर के बाद उनकी चैनल्स की स्क्रीन पे सफे मातम था। वो ये भी नहीं कह सकते तहकीकात नहीं कराते, और जब आप कह रहे हैं न्यूट्रल सिचुएशन के अंदर यही आर्टिकुलेशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही चाहिए होती है। मैं आपके सवाल को भी अगर डिफेंड करना अपनी कंट्री को, मैं आपको चाहूंगी ये जो सिख रहनुमा है या सिख कम्युनिटी की तरफ से जो सपोर्ट मिली है इस वक्त पाकिस्तान को, या जो उनके लीडर है गुरपवंत सिंह, उन्होंने जो बयान दिया कि भाई हम अटैक नहीं करने देंगे, इसको आप क्या समझते हैं? कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, सिग्निफिकेंस कितनी ज्यादा मौजूदा सिचुएशन? देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जमानत अपने इलाकों के निहत्ते लोग होते हैं जी। हम तो यानी अगर आप 100 में से हमसे 99 दफा पूछेंगे, मैं चाहूंगा कि जंग ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अल्लाह के फजल करम से हमें न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो अगर किसी को ये शौक़ है, पहले भी हमने भरपूर जवाब दिया, जितनी भी जंगें हुई कोई कभी यहाँ से जो है भारत कोई फ़ख्र से वापस नहीं गया और उनकी आंखें हमेशा झुकी रहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सिख कम्युनिटी की आपने बात की, देखें ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप जो है सबको जो है एक जो छड़ी है उससे हाँकना शुरू कर दें। उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, जब भारत पे पाबंदी लगाई, उनके वीज़ाज कैंसिल किए, सार्क वीज़ा कैंसिल किए, तो उन्होंने कहा सिख कम्युनिटी हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छा यानी उनका ताल्लुक है और वो यहाँ आते हैं गुरु नानक ज़ाहिर हमारा ननकाना शरीफ में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इस विजन से और उनका इस एक्शन से पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के अंदर और मेरे ख्याल में ये रियासती सतह पे उज़ैफा बहुत अच्छा फैसला। अच्छा, एक बड़ा अहम पॉइंट है इस वक्त, कल मैंने इससे पहले भी उमा वकाई साहिबा हमारे साथी, उनसे मैंने पूछा कि इंडिया ने कोई 100 ऐसे सफारतकार थे जिनको रिपोर्टेडली न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि बुला के ब्रीफ किया अपना मौक़िफ़ बिल्ड करने के लिए, अपना केस बनाने के लिए टू अटैक पाकिस्तान। हम फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर, एक तो हमें पाकिस्तान चाइना राब्ता हुआ इसाक डार साहब का चाइनीज एम्बेसडर के साथ, हम क्या कर रहे हैं कि हम दुनिया के सामने अपना केस, अदर देन द सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें अच्छा रहा हमारा, क्या कर रहे हैं हम इस फ्रंट? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा किया, पॉइंट रेस कर लिया। एक तो मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स एक इंतहाई मोतबर जरीदा है, उसने अगर लिखा है तो ऐसे ही होगा। लेकिन पाकिस्तान के भी सफारतकार, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म साहब खुद बजाते ज़ाती तौर पर, और उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं तारिक फातमी, हम सब लोग लगे हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें मीडिया में आ भी जाती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट नहीं भी हो पाती। हमारे जितने दोस्त ममालिक हैं, एक तो शहबाज साहब ने पिछले
یعنی 16 مہینے PDM کے سال سوا سال یہ ہو گیا 1 سال 2 مہینے اپنے ہمسایہ ممالک سے جو دیرینہ تعلقات تھے اس کو بحال کیا ہے، جو 4 سال میں متاثر ہو گئے تھے۔ اب آپ کا گلف سارا، چائنا، اسی طریقے سے آپ کا ٹرکی، یعنی مغربی دنیا آپ یہ دیکھیں، امریکہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا سٹانس نہیں آیا۔ تو شہباز صاحب کی 2.5 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، پروپیگنڈا ہم نہیں کر رہے، سالڈ کام کر رہے ہیں۔ اور جو PM صاحب نے یہ بات کہی کہ نیوٹرل تحقیقات والی، اس سے دنیا کو بڑا اچھا میسج گیا ہے کہ ہم تو دہشت گردی کو کنڈیم کرنے والے لوگ ہیں، جہاں پر بھی جو ہے انسان کی اموات ہوتی ہیں پاکستان اسے کنڈیم کرتا ہے۔ بالکل ایسے یہ جو میڈیشن کی کوشش کی جا رہی ہے یہ سعودی عرب اور ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ اس بارے میں کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ 2 نیوکلیئر پاور ہے جو اس وقت آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں اور خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے ہمیں امریکہ نظر آتا ہے کھڑا ہوا یا اس طرح کی بات کرتا ہوا کہ بھائی کنٹرول ہو جائیں، بات چیت سے مسئلہ حل نکالیں۔ امریکہ کا دیکھیں، امریکہ بھی بیک ڈور لازمی کوشش کر رہا ہوگا، اور دنیا میں امریکہ امن کا خواہاں ہے، کر رہا ہے۔ میں وہی بتا رہا ہوں، میں اب اگلی بات آپ کی بات پہ آ رہا ہوں۔ اور جو وائٹ ہاؤس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ ہم اس صورتحال کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کے نہیں، ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں اس میں اسی طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے، اور سعودی عرب بھی اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو ظاہر ہے دنیا کی ایک سپر پاور ہے، اس کو بھی اس میں ذرا آن بورڈ لیا گیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا نے بڑا اوپنلی پاکستان کی حمایت کی اور کہا ہے کہ بھائی پہلے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی۔ ایسا ہمیں امریکہ کی طرف سے نہیں آیا۔ چائنا کی بات میں بتاؤں، چائنا نے اب سے نہیں 2016 میں یہی کام بھارت نے جب شروع کیا، چونکہ وہ پانی کی جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، یعنی سندھ طاس پہ کبھی 65 میں بات نہیں کی، 71 پہ بات نہیں کی، اب اچانک کر دی۔ تو آپ یاد کریں کہ چائنا نے، چونکہ ہم اس وقت ٹیل پر ہیں، بھارت اوپر ہے تو ہمارا پانی روک دیتا ہے، اسی طریقے سے بھارت ٹیل پر ہے اور چائنا اوپر ہے، تو چائنا نے انہیں بڑا سٹرونگ میسج دیا تھا، اور چائنا نے باقاعدہ جو ڈیم بنا رہا ہے اس کے بعد پھر ظاہر بھارت کا لب الحجہ چینج ہوا۔ تو چائنا کی بڑی مہربانی ہے، چائنا ہمیشہ پاکستان سے ہاٹ اینڈ کولڈ میں کھڑا ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اس خطے میں امن کے لیے امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستانی کیا قربانیاں ہیں، وار اگینسٹ ٹیررزم میں جو ہم نے رول پلے کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی جو داعش کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا پاکستان کو سمجھتی ہے۔ اچھا، یہ جو انویسٹیگیشن والا پوائنٹ ہے حذیفہ صاحب، اس میں پاکستان نے ظاہری بات ہے اسٹیٹ نے پہلے ہوم ورک کیا ہے، ریاستی ادارے انوالو ہوتے ہیں، دین دے گیو اے گو ہیڈ اینڈ دین پرائم منسٹر اوبویسلی اس کو انہوں نے اناؤنس کیا۔ اس پہ کیا ہوم ورک ہے ہمارا، اس کو کس کانٹیکس میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں یاد ہے 26 اس سے پہلے جو 26/11 تھا اس پہ بھی ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آفر کی تھی، اس ٹائم تو ہم نے اپنا ہیڈ آف انٹیلیجنس بھی آفر کیا تھا کہ وی کین سینڈ ہم ایون، ہم اتنے کلیئر تھے اپنے سٹینڈز کے اندر۔ تو اب کیا ہوم ورک ہے ہمارا گورنمنٹ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں، ہوم ورک تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان کا اس کو پاکستان کسی بھی لیول کے اوپر انڈورس تو دور کی بات ہے، دل میں سمپتھی بھی نہیں رکھتا اس طرح کے ایشوز پر۔ تو پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ تو اس کیٹیگوریکلی یہ آیا، اس کا ایک ڈینائل ہے۔ جو اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو جو ہم نے ایکشن کیا ہے، بھارت کی انٹرنلی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اب دنیا کو وہ یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، تو دنیا پوچھتے بھی ہوا کیا ہے، تو بتاتے پاکستان نے دہشت گردی کی ہے۔ جی جب وزیر اعظم صاحب کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر آیا، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ نے اس کو لیڈ اور سپر لیڈ میں جگہ دی، تو دنیا کہتی ہے بھی وہ تو نیوٹرل تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، اور نیوٹرل تحقیقات میں آپ دنیا کی کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو آن بورڈ لے لیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ظاہر ہے مسلح افواج انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ کے بعد ہی مورز وجود میں آیا اور پھر نے سٹیٹمنٹ دیا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ اسی اس میں ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھارت کا ایک تو بیانیہ زمین بوس ہوا ہے، اور پاکستان کے تمام انٹیلیجنس کے ادارے سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارا اس طرح کی کسی دہشت گردی ایکٹیویٹی سے کوئی تعلق ہے، اور اس طرح کا ہم پر اگر آپ الزام دھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم تحقیقات ایک JIT بنا دیتے ہیں، ہم نے کہا ہم نیوٹرل تحقیقات کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں حذیفہ، کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ایک اور کنٹری جو ہے جو کہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ آج کل ہے، ان کے بھی کچھ اسٹرینتھ جو ہے نا یا کچھ سپورٹ انڈیا کے ساتھ ہے، یا وہاں سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کو پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس طرح سے اینالائز کر رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگوں نے جس طرح بات کہی کہ اب ہم حکومت اپوزیشن میڈیا نہیں ہے، ہم ایک قوم ہے۔ بالکل، پاکستان ایک حقیقت ناقابل تردید ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ ہو کین انڈو پاکستان۔ تو جو ملک آج یہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم بھی یعنی ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، وقت کے ساتھ ہم اس ملک کو وہی لوٹا دیں گے۔ اور شہباز صاحب کے ساتھ میٹنگز میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے انٹرنلی، کیا جذبات ہیں؟ ذرا کوئی آپ کی تو 1-on-1 ہوتی ہے، کیبنٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں صاحب؟ شہباز صاحب بڑے حوصلے میں ہیں، شہباز صاحب ایک بڑی ویژنری سیاستدان ہیں، یعنی ایسے موقعوں کے اوپر شہباز صاحب کی ٹوٹل کور کیا ہوتی ہے، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ جو ان کے انٹریکشن، اور پھر ذرا نیچے تک ٹروپس میں بات جاتی ہے، تعقول میں وہ اسی لیے گئے ایسے موقع کے اوپر
تو شہباز صاحب جو ایک سیاستدان کا کام ہونا چاہیے ایسے موقع کے اوپر، جو اسٹیٹس مین کا کام کہ اپنی مسلح افواج کو سپورٹ کریں، اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ کریں، تو شہباز صاحب بہت ہی دھیمے انداز میں گریس کے ساتھ سب کو یعنی یکجا کیے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا اس وقت جو رول ہے وہ نیوکلیس والا ہے، یعنی وہ سب کو جوڑے ہوئے۔ جو کام وہ انڈیا نے 100 سفارتکاروں کو کسی اندرون خانہ بٹھا کے کیا، وہ انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ نے کاکول میں سب کے سامنے بٹھا کے کر دیا۔ وہاں پہ دیر واز سو مینی ایمبیسڈرز جو کہ پاکستان کو سن رہے تھے، اور پھر لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا ہماری گورنمنٹ کے صاحب، تھینک یو ویری مچ گورنمنٹ کا موقف ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، اینڈ آل دا بیسٹ، کیونکہ اوبویسلی ایز وی سیڈ وی آل سپورٹ اینڈ بیک آر گورنمنٹ، آر اسٹیٹ، آر پاک آرمڈ فورسز، تاکہ صورتحال سے ہم نکلیں۔ انشاءاللہ کافی حد تک ہم ڈیفیوز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، دنیا پاکستان کا موقف مان رہی ہے، جو وقت آگے بڑھے گا وی سرٹنلی بلیو انشاءاللہ صورتحال مزید بہتر ہوگی، اور انڈیا رسپانسبل نیشن کے طور پہ امید کم ہے لیکن شاید ہوتا جائے گا ڈیو ٹو آر رسپانس۔ اچھا، جانے سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال حذیفہ کی موجودگی میں کر لوں۔ سی سی آئی کا اجلاس آج ہی بلا لیا گیا، 2 مئی کو بلایا جانا تھا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بہت شکریہ جی، میں نے آپ کو آپ کے چینل پر ہی آج سے 15 دن پہلے بات کہی تھی کہ ہم سی سی آئی کا اجلاس بلانے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے مونا کا شو تھا، اس میں نے بات کہی تھی، اور بلاول صاحب سے میٹنگ کا بھی میں نے پہلے کہا تھا۔ تو چونکہ حکومت جو ہے ظاہر ہے اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے پر یقین رکھتی ہے، اور پرائم منسٹر کی اپنی شیڈولز ہیں، کیبنٹ میٹنگ ہونی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے پریشر کی وجہ سے ہی آج بلایا گیا، کیونکہ اس وقت جو کریٹیکل سچویشن انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بات یہ ہے کہ جو سی سی آئی طے کرے گی وہ ذرا کیبنٹ میں بھی جانا ہے، تو کل یا پرسوں کیبنٹ میٹنگ متوقع ہے، تو اس سے پہلے یہ بلا لیا گیا تاکہ تمام کیبنٹ ممبرز کو سی سی آئی کین اٹ بی سم بریکنگ رول بیک ہو سکتا ہے منصوبہ نیرو والا؟ دیکھیں پرائم منسٹر واضح کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہم آن بورڈ نہیں ہوں گے یہ منصوبہ نہیں چلے گا، اور میں آج آپ کو بتا دوں آج پرائم منسٹر صاحب جو ہمارا اللہ نے چاہا تو جو مثبت بات ہوگی اور وہ یہی ہوگی کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا ہم اس کو جو ہے پینڈنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ختم نہیں کر رہے، پینڈنگ کر رہے تاکہ اس میں ڈیبیٹ ہو۔ ٹھیک ہے سب کو ہم آن بورڈ۔ بہت شکریہ حذیفہ ونس اگین۔ اجلاس 2 مئی کو ہونا تھا، 2 مئی کو ہونا تھا اجلاس، لیکن آج ہی طلب کر لیا گیا، اور جیسے کہ وزیر مملکت صاحب جو ہے حذیفہ، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ کنسنسس پہلے ہو چکا ہے کہ جب تک تمام پارٹیوں کی تمام فریق کا اتفاق رائے نہیں ہوگا تب تک یہ منصوبہ نئی نہروں والا جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ 2 مئی کو ہی ہونا تھا اجلاس، لیکن آج ہی کہہ دیا گیا کہ آج ہی، اور لگے ہاتھوں ہم نے جو بریکنگ نیوز آ رہی تھی اس پہ آپ تک وفاقی وزیر کا تبصرہ بھی آپ تک پہنچا دیا، کیونکہ حکومت کا موقف ہے۔ حذیفہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آن بیہاف آف گورنمنٹ اوبویسلی کہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت اس سے پیچھے ہٹے گی یا اس کو ختم کر دے گی، لیکن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، موجودہ حالات کے تناظر میں یقینی طور پہ اس پہ دوبارہ سوچا جائے گا۔ فور دا ٹائم اگر اس کو ڈیلے کر لیے گورنمنٹ تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دس از واٹ حذیفہ صاحب